اہل قرآن کون ہیں؟ کیا یہ کوئی فرقہ، گروہ یا کوئی تنظیم ہے؟ یہ فرقہ کس نے بنایا؟ مسلمان ممالک کے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ مسلم ہے یا غیر مسلم؟ ان سوالوں کے جوابات جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ مسلم دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو خود کو اہل قرآن کہلواتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک پرکشش نام ہے اور عوام الناس اسے سنتے ہی اس فرقے سے مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن دوستو، حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے اور اتنی سادہ نہیں جیسی نظر آتی ہے۔ لیکن دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے علماء نے اس طبقے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے کہ یہ لوگ سادہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہل قرآن فرقہ کے بارے میں حقیقت بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل بٹن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اہل قرآن ایک ایسے گروہ کا نام ہے جس کے نزدیک قرآن ہی اسلام میں سب سے قابل اعتبار اور تنہا ذریعہ ہے۔ ان کے نزدیک حدیث اور روایات کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی بات انہیں سنی، شیعہ اور اہل حدیث مکاتب فکر سے الگ کرتی ہے، جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اہمیت دیتے ہیں۔ احادیث سے انکار کرنے والے اس فرقے کا یہ ماننا تھا کہ اسلام میں فرقے اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ مسلمانوں نے حدیث کو حجت مان لیا ہے۔ اگر مسلمان قرآن کریم کو حجت تسلیم کرتے تو ان میں کبھی کوئی فرقہ نہ بنتا۔ لیکن دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کو حجت ماننے والا یہ فرقہ یا گروہ یعنی اہل قرآن خود بھی موجودہ دور میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ عام مسلمانوں کے درمیان اسلام کے بنیادی ارکان کی ادائیگی میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مکاتب فکر کا یہ ماننا ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن ان نمازوں میں رکعتوں کی تعداد پر بھی تمام مسالک متحد نظر آتے ہیں، اور اس کے برعکس بر صغیر میں پائے جانے والے اہل قرآن اس معاملے میں بھی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ہندوستان میں انکار حدیث کے فتنے کی بنیاد رکھنے والی 2 شخصیات سر سید احمد خان اور عبداللہ چکڑالوی 5 وقت کی نماز کے قائل تھے۔ البتہ لاہور کے رہنے والے عبداللہ چکڑالوی نماز میں اللہ اکبر کہنے کو شرک مانتے تھے اور اس کی جگہ ان اللہ الا کان کبیرن کہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف سجدے کی حالت میں اپنا ایک گھٹنا اٹھا کر رکھتے تھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس عمل کی تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح اہل قرآن سے منحرف ایک گروہ جس کے سربراہ مصری محمد رمضان تھے، یہ دن میں 3 نمازیں پڑھتے تھے۔ اس گروہ کے لوگ ہر نماز میں 2 رکعت اور ہر رکعت میں ایک سجدہ کرتے تھے۔ عبداللہ چکڑالوی کے بنائے ہوئے فرقہ اہل قرآن سے منحرف ہونے والا ایک گروہ جس کا سربراہ رفیع الدین ملتانی تھے، یہ دن میں 4 نمازیں پڑھتے اور 4 نمازوں کو ہی فرض مانتے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ نماز میں صرف 2 رکعتیں قرآن سے ثابت ہیں، جس کی دلیل یہ فرقہ کچھ یوں دیا کرتا تھا کہ قرآن کے اندر حالت جنگ اور خوف میں صرف 1 رکعت فرض ہے۔ عبداللہ چکڑالوی کے بعد فتنہ اہل قرآن کے علمبردار مولوی احمد الدین امرتسری بنے۔ یہ علامہ اقبال کے ہم اثر تھے اور ان کے حلقہ احباب میں بھی شامل تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ قرآن کی روح سے مسلمانوں پر دن میں 2 ہی نمازیں فرض ہیں، لہذا مولوی امرتسری اور ان کے پیروکار دن میں صرف 2 ہی نمازیں ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ غلام احمد پرویز، جنہیں دور جدید میں فرقہ اہل قرآن کے نئے رہنما کا درجہ حاصل ہے، اس کے مطابق قرآن مجید میں جہاں لفظ صلاح آیا ہے، یہ اس سے مراد معاشرہ لیتے تھے۔ غلام احمد پرویز نماز پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، البتہ ان کا کہنا تھا کہ وہ نماز جمہور کے طریقے پر ادا کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہاں ہم نے نماز کو صرف مثال بنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ فرقہ جو خود کو قرآن کے تابع قرار دیتا ہے اور دیگر مسلمانوں کو تفرقے بازی اور اختلافات کا طعنہ دیتا ہے، اس میں خود بھی کتنے ہی اختلافات اور فرقے موجود ہیں۔ اہل قرآن نامی اس فرقے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال تو بس انہی کے اپنے دور تک کے لیے تھے، معاذ اللہ، جن میں بعض احکامات کا تعلق تو محض اس دور کی قبائلی روایات سے تھا۔ دنیا اب نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، مسائل وہ نہیں رہے جو ان کے دور میں تھے۔
ان باتوں کو دلیل بنا کر یہ فرقہ خواتین کے پردے کا انکار کرتا ہے، جبکہ اہل قرآن کے مطابق سود کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بقول ان کے اس سے تو عالم اقتصادیات ہی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہ لوگ عید قربان کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا محض دولت کا ضیاع ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دوستو، اہل قرآن نامی یہ جماعت صرف اہل سنت کے درمیان ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ اہل قرآن کا ایک گروہ شیعہ مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ قرآنیون یا قرآنیان فارسی زبان میں سے ایک ہی ہے جو ایران میں اہل قرآن کے لیے استعمال یا مخاطب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ شیعہ کا لفظ لگایا جاتا ہے، جیسے قرآنیون شیعہ یا قرآنیان شیعہ یا شیعہ اہل قرآن۔ شیعہ اہل قرآن اور برصغیر کے اہل قرآن میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، جنہیں شیعہ اہل قرآن کہا جاتا ہے وہ صرف ان احادیث کو نہیں مانتے جو خلاف قرآن یا خلاف عقل ہوں، دیگر امور میں وہ احادیث کی حجت کے قائل ہیں، جبکہ برصغیر میں پایا جانے والا اہل قرآن گروہ تمام ہی احادیث کا انکار کرتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس سے پہلے اس گروہ کے بارے یا فرقے کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوں گی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔